عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پیغام ٹی وی کی عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقبل اللہ منا و منکم، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ خواتین و حضرات، کچھ دن عید جیسے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بھی عید جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے عیدی اور عید کے دن اور عیدی وصول کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے، اسی طرح ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں مل کر، جنہیں دیکھ کر بطور پاکستانی فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی سطح پر، ملکی سطح پر، بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میرے دائیں جانب موجود ہیں جناب محسن نواز صاحب۔ آپ ایک ادارہ ولنگ ویز ہے، اس کے ڈائریکٹر سیلز اینڈ پی آر ہیں۔ اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہی از دا فرسٹ ٹی وی اینڈ ریڈیو اینکر پرسن ود ملٹیپل ڈسیبلٹیز۔ محسن صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بڑی نوازش، اور آپ کو بہت عید مبارک پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک، بہت شکریہ آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، محسن صاحب کے بالکل ساتھ ہمارے ایک صاحب موجود ہیں، عبدالحق صاحب، جو کہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے ہیں، اور اگر آپ کے سامنے یہ بات پیش کی جائے کہ اس بیٹی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس بیٹی نے، جس کا نام حافظہ جویریہ ہے، صرف 29 دنوں میں قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے۔ بیٹی، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عبدالحق صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت بہت عید مبارک آپ کے لیے بھی۔ خواتین و حضرات، میرے بائیں جانب موجود ہیں حزیر اوان۔ حزیر اوان موجود ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، ان سے بھی گپ شپ لگے گی۔ اور حزیر کے بالکل ساتھ موجود ہیں وقاص احمد۔ وقاص احمد نے گورنمنٹ کالج سے بی اے آنرز کیا، اور کچھ ان کے ساتھ بھی مشکل ہے، کچھ تھوڑی بہت معذوری ہے، اور اس کے باوجود یہ اپنی ناک سے کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ویب ڈیولپر بھی ہیں، اور ایک آرگنائزیشن بھی شاید چلا رہے ہیں جس کا نام ہے پیس ٹو لائف۔ تو خواتین و حضرات، آج ہمارے جو یہ مہمان ہیں، جو اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جو عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، یہ ان کو دیکھ کے نہ صرف دل کے اندر جذبہ بڑھتا ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں سہولت نہیں ہے، یہ مشکل ہے، تو یہ ہمارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے نہ صرف ان مشکلات پر، ان چیلنجز پر قابو پایا، بلکہ اب یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم ان سے، محسن صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، فرمائیے گا کہ جس طرح یہ مشکل ہے زندگی میں، کچھ ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ سفر بھی کر رہے ہیں اور زندگی میں ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کیسے یہ سب کچھ ہوا؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت کہیں میرے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ کرنے اور نہ کر سکنے کے درمیان کرنے کی اوپر فوکس کرنا ہے، جو میں کر سکتا ہوں۔ اور جب ہم کچھ کر سکنے پر فوکس کرتے ہیں تو پھر پانسا پلٹ جاتا ہے، پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ 2 سال کی ایج تھی جب پولیو کی وجہ سے دونوں لیگز افیکٹ ہوئیں، اور ابھی جو میرے پیرنٹس ہیں وہ اس کے علاج کی کوششیں اور جد و جہد کر ہی رہے تھے، اور ڈاکٹرز نو ٹریٹمنٹ کے رسپانسز دے رہے تھے کہ 13 سال کی ایج میں میری دونوں آئیز بھی افیکٹ ہوئیں ریٹنا ڈیٹیچمنٹ کی وجہ سے۔ اور اس طرح ایک دوسرا فزیکل چیلنج آنے کے بعد خاصی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ سی فیملی میں، جیسے نیچرل سائیکی میں ہر نارمل ہیومن بینگ کو ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بہت صدمہ اور ایک دکھ کی کیفیت تھی۔ علاج اب کے بھی نہیں تھا۔ یہ قدرت کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کتنے راز پنہاں ہوتے ہیں، یہ صرف قدرت ہی جانے۔ کہ اس وقت بھی پاکستان میں اویلیبل تمام جتنے ریسورسز میرے پیرنٹس کے تھے انہوں نے استعمال کیے، لیکن کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، اور ڈاکٹرز اس وقت جو ہے وہ معذرت ہی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ والدہ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس والدہ اور والد صاحب لے کے آتے تو ہر دفعہ کلینک سے واپسی پر والدہ کی آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے، تو ایک موقع ایسا بھی آیا باز فری
کہ میری ایج کوئی 15-16 سال کی تھی، تو ہمارے محلے کی خاتون میری امی سے آ کے اظہار افسوس کر رہی تھیں میری پرابلمس پر، تو کہنے لگی کہ آپ دعا کریں کہ اس بچے کو جتنی اس کی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی میں اسے اپنے واپس بلا لے، کیونکہ یہ اس کے لیے مشکل ہوگا زندگی گزارنا۔ اور میں اسی کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، اور میں ان کی باتیں سن کے تو یہ سوچنے لگا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تخلیق کیا ہو اور زمین پر بھیجا ہو اور بلا مقصد کے بھیجا ہو۔ کیا بات! تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب میں سوچنے لگا، قرآن میں ہے نا کہ کیا تم نے سوچ رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں عبث پیدا کر دیا؟ ایگزیکٹلی۔ تو یہ اس لمحے مجھے پہچان ہوئی، اور میں نے دریافت کرنا شروع کیا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے ریڈیو سے دوستی لگائی، اور ریڈیو سے میں مختلف نشریاتی ادارے سننے لگا، پاکستان کے باہر کے، تو مجھ پر یہ کھلا کہ دنیا میں میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ فزیکل چیلنجز ہیں اور وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ پہلا نام ہیلن کیلر کا میں نے سنا تھا، اچھا۔ پھر اور لوگوں کے بارے میں پتہ چلا، اور اندازہ ہونے لگا کہ ایسے لوگ جو دیکھ نہیں سکتے وہ لکھ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ گھر میں انگلش ٹائپ رائٹر تھا، والد صاحب ٹائپ کیا کرتے تھے، تو میں نے اس ٹائپ رائٹر کو جو گھر میں پڑھا ہوتا تھا تو والد صاحب سے گائیڈ لائن دی، تو انہیں بھی تھوڑا سا یہ مشکل لگا کہ یہ دیکھے بغیر کیسے کرے گا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ مجھے بٹنز انٹروڈیوس کروا دیے، اور ایک جملہ جو آپ بھی جانتے ہوں گے، اے کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ، جس میں کہ تمام الفابیٹس ہیں۔ یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ تم ٹائپ کرنا شروع کر دو، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کوئی 10,000 سے زیادہ دفعہ اس جملے کو ٹائپ کر کے اتنی مہارت ٹائپنگ پر حاصل کر لی کہ میں دوبارہ لکھنے پڑھنے والا، لیکن اس وقت میں لکھتا تھا لیکن پڑھ نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے کہ وہ میرا لکھا ہوا۔ پھر میں نے اردو ٹائپنگ سیکھی، تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا، میں نے اس دوران ریڈیو سے لرن کرتے کرتے پھر بہت سارے ادوار طے کیے، جس میں کہ ریڈیو ہی کے ذریعے جب میری آواز براڈ کاسٹ ہونے لگی ٹیلی فون پر ایک پرائیویٹ چینل سے، تو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر میری لسنرشپ بنی۔ وہیں میری ملاقات ایک رابطہ ڈاکٹر صداقت علی صاحب سے ہوا، جو میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے موقع دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت افیکٹو ہے، آپ اس کے ذریعے سیلز کا کام کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو وہاں سے آپ وہ ڈائریکٹر سیلز اینڈ پی آر ٹیلی کمیونیکیٹر سے سٹارٹ کر کے اور پروموٹ ہوتے ہوئے تو آج ایک ماشاءاللہ کی پوسٹ پر الحمدللہ میں ماشاءاللہ بہت زبردست۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ سے ہم بہت ساری موٹیویشن انشاءاللہ آج لیں گے۔ بیٹے کی آگے حافظہ جویریہ بیٹے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیٹے مجھے بتائیے گا، آپ نے ماشاءاللہ صرف 29 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا، کیا دن رات پڑھتے رہتے تھے، بس قرآن ہی قرآن، کھانا پینا چھوڑ دیا، یا کچھ اور بھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھیلا کرتے تھے اور کچھ اور بھی معاملات تھے؟ السلام علیکم۔ میں نے جب 29 ڈیز میں قرآن پاک حفظ کیا، اس دوران میں نے صرف میرا کام نماز پڑھنا، کھانا کھایا، بس پڑھتی رہتی تھی، میں کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ماشاءاللہ بس میرا دھیان اسی طرف تھا، میں صرف قرآن پاک پڑھتی تھی۔ اچھا، یہ آپ نے جو قرآن پاک کی جانب آئے، کہ آپ کا اپنا شوق تھا یا والد صاحب کا، والدہ صاحبہ کا شوق تھا؟ میرا شوق تھا زیادہ، اپنا شوق تھا۔ زبردست۔ خواتین و حضرات، اس سے جیسے محسن صاحب نے بھی فرمایا اور ہماری حافظہ بیٹی نے بھی فرمایا کہ اگر ہم نے ٹھان لی کچھ کرنا ہے تو بس کرنا ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ سب کچھ چھوڑ دیا، کھیل کود، صرف نماز پڑھ رہی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں اور قرآن پڑھ رہی ہیں، اور صرف 29 دن میں یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ تو بیٹے اب بھی آپ اس کو دہراتے ہیں، جس کو ہم حفاظ لوگ کہا کرتے ہیں منزل، تو اب بھی آپ اس کے ساتھ اسی طرح وابستہ ہیں؟ جی، منزل کر رہی ہیں، قرآن پاک کو انشاءاللہ پکا بھی کریں گے جلدی، تراویح پڑھائی ہیں میں نے۔ ماشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ تمام عمر آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم رہے۔ عبدالحق صاحب، میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ جب بیٹی حفظ کر رہی تھی تو آپ کیا ذمہ داری اس وقت ادا کیا کرتے تھے، اور اس وقت آپ کا شوق اور جذبہ کیسا تھا؟ میری بیٹی نے 29 دن قرآن پاک حفظ کیتا، ماشاءاللہ، ہم بڑے خوش ہیں، اور سارے رشتہ دار ساڈے بڑے خوش نے۔ ماشاءاللہ، صبح 8 بجے جاندے سی، رات 10 بجے آتے سی، 3 بجے صبح پھر اٹھ کھلوندے سی۔ ماشاءاللہ، اسی تے ماں میری دی والدہ نے تے میں پکی ڈیوٹی دیتی ہے، انہوں سون نہیں دیتا، اور 29 دن انہیں قرآن پاک حفظ کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، تے ہن بھی تسی قرآن پاک دے نال تعلق نو مضبوط رکھنے کی خیال رکھدے ہو؟ ہاں جی، بڑا خیال رکھنے قرآن پاک دا، ماشاءاللہ، ہر وقت دا خیال رہندا سانوں اٹھ کے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جی ہماری اس بیٹی کو استقامت دے، ہم اس کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہیں۔ حزیر
حزیر کی جانب آئیں گے. حزیر آپ بتائیے, پہلے تو یہ بتائیے ابھی کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ ماشاءاللہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل تو ہیں, ابھی آج کل کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ آج کل میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں ڈفرینٹ پروجیکٹس پر ورکنگ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور آئی ہیو ڈن ڈفرینٹ پروجیکٹس اینڈ مینی پروجیکٹس آر ان پائپ لائن. اوکے ماشاءاللہ. اور ویسے جو ہمارے یہاں فارمل اسٹڈی ہے وہ بھی کر رہے ہیں آپ؟ کر رہا ہوں. کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ 7 کلاس میں ہوں. 2 ایئرس کا جم دیا اسکول نے. اوکے. 5 کلاس میں ہونا تھا, اب تو 7. ابھی اب 7 میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ابھی آگے کچھ مزید اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھنا اور بہت سارے کارنامے اور انجام دینے ہیں انشاءاللہ جی. ابھی تو بہت سارا کام کرنا ہے. وقاص بھائی آپ کی جانب آئیں گے. وقاص بھائی بظاہر بہت ساری مشکلات, جیسا کہ محسن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ فزیکل چیلنجز تو بہت سارے آئے, تو لیکن اس کے ساتھ آپ نے اپنی تعلیم کیسے جاری رکھی؟ کیسے آپ کی تعلیم کی ذمہ داری کون اٹھاتا تھا؟ کیسے آپ, جس طرح آپ بتا رہے کہ بی آنرز آپ نے ماشاءاللہ کیا تھا, تو کیسے آیا جایا کرتے؟ گھر میں ہمارا الحمدللہ علیمی ماحول تھا ہی, ساری فیملی والے پڑھے لکھے تھے, ماشاءاللہ. تو ان کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا. اوکے. مگر کچھ عرصہ کچھ لوگوں نے کہا جیسے ہماری سوسائٹی ہے, یار آپ پڑھ کے کیا کرو گے, کیا یہ وہ. کچھ عرصہ میں ان کی باتوں میں آیا, میں نے یار واقعی کیا ایسا صحیح ہے, کیا کروں گا پڑھ کے. پھر ایک وقت اللہ نے دل میں بات ڈالی, جیسے بھی محسن صاحب کا, کہ ہر انسان کسی مقصد کے دنیا میں آیا. کیا بات. میں نے کہا یار دنیا میں میرا کوئی کام ہوگا, کیا بات. وہ کام کچھ کرنا چاہیے. پھر میں نے دوبارہ سے اپنی تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا کافی بریک کے بعد. اسی دوران جب میں نے آغاز کیا تو پھر میرے ذہن یہ بات آ گئی کہ میں الحمدللہ بغیر خیالاتوں کو لگے میرے ساتھ کچھ فزیکل چیلنجز ہیں, مگر میں نے ذہنی طور پہ کبھی خیال نہیں کیا تھا. کچھ اسکولوں میں گیا دوبارہ سے, انہوں نے ایڈمیشن نہ کیا, انہوں نے کہا آپ ایسا کریں جو آپ کے اپنے اسکول میں آپ انہیں جائیں. خیر میرا انہیں جاتا نہیں تھا, تو میں نے کبھی اپنے آپ کو ایسا سمجھا نہیں تھا. آپ وہ نارمل سکولز, نارمل بچوں کے سکولز میں پڑھتے تھے؟ مگر وہ نارمل اسکول میں ایڈمیشن نہ کیا, پھر میں نے گھر میں کی ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ. اوکے اوکے. اور الحمدللہ فرسٹ میں پاس ہوا, پھر گورنمنٹ کالج چلا گیا. اور اسی دوران اس سے پہلے کمپیوٹر کا شوق پیدا ہو گیا. وہ میرے دوست تھا وہ لے کے آیا, اس میں کہا یہ کمپیوٹر ہے اور یہ ایک وقت میں کچھ 20 کام کرتا ہے. تو میں اس سے بڑا امپریس ہوا, میں نے کہا واقعی 20 کام کرتا ہے, وہی اچھی کی. پھر میں نے کمپیوٹر پر کیس کیا اپنی فیملی میں کچھ کرنوں کے ساتھ مل کے. وہ سب یوز کرے میرے پاس بیٹھا رہا ہوں. اوکے, آپ ان کو دیکھتے رہتے؟ تو میں کہوں یار واقعی ان کی بات ٹھیک تھی کہ میں کیسے یوز کروں گا. پھر میں نے یہ سنا تھا, پڑھا تھا, دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات. پھر ایک میں نے کوشش کی پاؤں کے ساتھ, نہ چلا, کونیوں کے ساتھ نہ چلا. پھر مجھے جانا خیال آیا اللہ نے ایک ناک بھی دیا, وہ اس کا کام خالی سانس سے نہ تھوڑی ہے, آج ایک نیا کام ہے, ناک سے چلایا اور چل گیا. کیا بات ہے. اور میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے ناک سے نہ صرف کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں بلکہ ویب ڈیولپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کا ناک بھی اونچا کر دیا نا دنیا میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے مولوی صاحب, بہت خوب بہت خوب, جزاک اللہ. خواتین و حضرات, یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بہت ساری موٹیویشن لیں گے انشاءاللہ. اسٹے ود پیغام ٹی وی. عید مبارک, 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 عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ٹی وی کی عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ رول ماڈلز موجود ہیں, ہمارے ساتھ ہماری موٹیویشنز موجود ہیں. تو محسن صاحب, سوئیاں آنے والی ہیں کہ نہیں؟ جی جی بالکل. ہم ابھی بریک کے بعد انشاءاللہ سوئیاں کھائیں گے. ابھی تو مشروب ہم پی رہے تھے بالکل, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوئیاں کھائیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ عید ملنے ملانے کی ایکٹیویٹیز میں بھی آج ہیں, لیکن سوئیاں نہیں بھولنی. خواتین و حضرات, یہی عید کی میٹھی خوشیاں ہیں, اور خاص طور پہ یہ محسن صاحب اس عید پہ میٹھے کی تمنا ویسے بھی زیادہ رہتی ہے. زیادہ رہتی ہے, اور خاص طور پہ میٹھے کے شوقین لوگ
میں بڑا ویسے پرہیز کرتا ہوں میٹھے سے، لیکن جب میں کھاتا ہوں تو پھر ذرا اس خیال کو چھوڑ دیتا ہوں کہ کوئی ڈائٹ پلان بھی ہے. زبردست زبردست زبردست. مولوی صاحب ویسے آپ کا عید کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ عید کی روٹین میں کچھ فیملیز جو ہیں وہ لاہور کے باہر سے جو ہیں ان کا لاہور آنا، جیسے چھوٹی بہن آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور باقی فیملی ممبرس کے ساتھ ملنا ملانا. کچھ وقت کے لیے پھر جو میرا آفس ہے وہاں بھی میں ضرور وزٹ کرتا ہوں. عید والے دن بھی جاتے ہیں؟ جی عید والے دن بھی، کیونکہ کولیگس سے پیشنٹس کے ساتھ تھوڑا ان کو ایک سپورٹ بھی ملتی ہے. اور پھر ایک ریڈیو چینل سے میرا تعلق ہے تو وہاں سے ایک اسپیشل شو کا بھی ہے. تو اب آپ نے اور اسپیشل آج کا دن بنا دیا ہے پیغام. آپ کا شکریہ جی، آپ کی تشریف آوری ہے. اچھا بیٹے آپ بتائیے گا کیا عید کے دن کیا آپ کا معمول ہوتا ہے؟ اپنے ابا جی سے کوئی عیدی وغیرہ لیتے ہیں، کچھ تقاضا کرتے ہیں؟ جی ہاں، عیدی بھی لیتے ہیں، عید نماز پڑھنے جاتے ہیں، عید کی خوشیاں میں شامل ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبدالحق صاحب آپ بتائیے، آپ کو کیسا لگتا ہے جب بچے آپ سے عیدی مانگتے ہیں؟ ہاں جی دیتے ہیں ہم. دینی تو پڑتی ہے جی، ویسے کیسا لگتا ہے؟ ہاں جی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور خواتین حضرات، عزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی، جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ہی از اے ویری ینگ گائے. عزیر سے میں نے ویسے ایک سوال پوچھنا ہے کہ عزیر کو سب سے زیادہ عیدی کب ملی اور کتنی ملی؟ کیونکہ میں بچپن کو یاد کرنا چاہتا ہوں ذرا. کیوں عزیر؟ عیدی میں اپنے چاچو اور دوسرے چاچو سے لیتا تھا، اسی طرح پھر عیدی لیتے لیتے بڑے ہو گئے اور سرٹیفائڈ بن گئے. وہ تو 4 ایئر سے مجھے کمپیوٹر کا شوق تھا. آج کل when you were 4 year old. اوکے. اور پھر آج کل تو میں گیسٹ اسپیکر انوائٹ کیا جاتا ہوں آئی ٹی سیکورٹی کے لیکچر پر. اسی طرح فاسٹ یونیورسٹی کا الیکٹریکل انجینئرنگ کا آنرری ممبر ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیر سے نہ جاتے ہوئے آٹوگراف لینا ہے میں نے. اچھا ویسے ابھی اپنے ابو جی سے کوئی عیدی لیتے ہیں آپ؟ لیتا ہوں. ٹکا کے لیتے ہیں؟ سب سے زیادہ کون دیتا ہے؟ چاچو سے لیتا ہوں. ابا جی زیادہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. اچھا خواتین ادھر پردہ رکھ گیا ہے. اور ادھر عیدی جب جمع ہو جاتی ہے تو اس سے کیا خریدتے ہیں آپ؟ بڑا تجسس ہے اس وقت ناظرین جو ہیں، بہت سارے بچے بھی تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ عیدی کے پیسوں کا استعمال کیا کرتے ہیں؟ کمپیوٹر کے کمپوننٹس. جدید کمپوننٹس لینے کے لیے ہیں. جو سائنسدان لوگ ہوتے ہیں پھر عیدی بھی اسی طرح خرچ کرتے ہیں. وقاص بھائی آپ بتائیے، عید کے دن کیا شیڈول ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے گئے؟ نماز کے بعد پھر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، سوچے خرچہ کافی بڑا ہے میرا. کچھ لوگ میرے پاس ملنے آ جاتے ہیں، کچھ بار میں خود جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ، اور کا باغ کافی وسیع ہے. پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ عید کے دوسرے تیسرے دن میں کہیں اور ان پر چلا جاؤں. اچھا جی اچھا جی، بڑے مشن ہے. اور پھر کسی نہ کسی ناردرن ایریا میں نکل جاتا ہوں. اچھا مجھے کافی لگتا ہے آپ کو سیاحت کا کافی شوق ہے؟ کافی شوق ہے مجھے خیال کا. اچھا الحمدللہ پاکستان کے ناردرن ایریا آلموسٹ میں سارے گھوم چکا ہوں. تو بس اس طرح عید گزر جاتی ہے. تو ویسے آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے کہ آج کل گرمی بھی زور پہ ہے، عید کی چھٹیوں میں کہاں جانا چاہیے؟ عید کی چھٹی دیکھو پاکستان کو سارے کے سارا خوبصورت، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ایکسپلور کرنا چاہیے جو نہیں کرتے. دنیا دیکھنی چاہیے. مگر میرے خیال میں قرآن میں بھی کرے گئے، کشمیر کرے گئے، خوار کرے گئے، جو آپ کو زیادہ خوب ہے وہ لوگ. ہمارے یہاں اصل میں یہ ہوتا ہے نا، چھٹیاں بھی کم ہوتی ہیں. کیا خیال ہے محسن صاحب؟ عید کی چھٹیاں بہت کم ہوتی ہیں. یہ کچھ اگر ایسے ترتیب بنا لی جائے کہ ہم دیگر چھٹیاں جو باقی دنوں میں آتی ہیں، باقی مہینوں میں آتی ہیں، وہ کم یا ختم کر دی جائیں. جو عید کے ایام ہیں یہ زیادہ چھٹیاں کر دی جائیں، 10 دن 15 دن زیادہ کر دی جائیں. ویسے اطلاع عرض ہے کہ وہ چھٹیاں نہ بھی ہو تو لوگ تو چھٹیاں بنا لیتے ہیں. میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے درمیان مڈ آف دا ویک میں آتی ہے نا عید، تو وہ تو پورا ہفتہ جاتا ہے. وہ تو پھر جناب پورا ہفتہ. پھر آپ کو سرکاری دفاتر والے کام بالکل بند ہیں، اور باقی کاموں میں بھی آپ کو، ہاں روڈز پہ آپ کو گہما گہمی وہ سب چیزیں. لیکن آپ نے ایک نوٹس کی یہ چیز کہ لاہور کافی خالی ہو جاتا ہے. یعنی میں یہ نوٹس کر رہا تھا آج عید کے موقع پر کہ کافی آپ کو لگا کہ کم ہوئی ہوتی ہے نا، بھلا کیوں کہ کافی سارے لوگ لاہور کے باہر سے یہاں شفٹ ہوئے ہوئے نا. وہ عید والے دن اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، گاؤں میں، دوسرے شہروں میں. جی 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 صحیح. اچھا ویسے مجھے بتائیے گا، آپ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دوست احباب سے ملنا اچھا لگتا ہے، کچھ کو عید کے دن سونا زیادہ اچھا لگتا ہے. محسن صاحب آپ کو کیا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ میں ویسے یہ جو خاص ایک قسم ہے نا لوگوں کی، وہ ایک خاص قسم ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو پھر عید والے دن گھر سے نکلے نہیں، فیشن سا بھی تھوڑا سا بن گیا ہے. اچھا. تو ایکچولی تو جیسے سنت مبارکہ بھی ہے،
اور اس موقع پر ملنا ملانا، مبارکباد دینا، سوشلائز کرنا، یہ اس کا ایک خاص انداز ہے. تو میرا سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو اس وقت بھی چل رہی ہے وہ عید کے میسیجز، کیونکہ بے شمار سینکڑوں میسیجز آتے ہیں، اور میری جو سب سے زیادہ مصروفیت عباس پہ وہی ہوتی ہے کہ رات تک ان میسیجز کو ایڈریس کرنا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک میسیج ہم پہلے سے تیار کرتے ہیں کہ عید کے موقع پہ ریلیز کرنا ہے جیسے میسیج. ویسے بات سنیے، آپ کو بھی عیدی ملنے والا دور گزر گیا یا ہے ابھی؟ الحمدللہ ابھی تک ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. بڑے ہمارے موجود ہیں اور وہ اب بھی although کہ وی آر پروفیشنل، ہم کام کریں، لیکن ماشاءاللہ ان کی شفقت جاری ہے، وہ ملتی ہے. اور اگر آپ بھی بطور میرے بڑے بھائی کچھ دینا چاہیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا. چلیے یہ تو کمرشل بریک میں دیکھی جائے گی. صحیح ہو گیا. بیٹے آپ بتائیے گا، عید کے دن کیا اپنی سہیلیوں سے، اپنی کزن سے کچھ ملنا جلنا اپنے گھر والوں میں، اور کیا اپنے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے کچھ گھر میں کچھ پکاتی ہیں عید والے دن اسپیشل؟ جی ہاں، ہم جاتے ہیں گھر ملنے کے لیے، جاتے ہیں دوستوں سے، سہیلیوں سے. وہ ہمارے گھر بھی آتے ہیں. عید والے دن کھانا پکانا پکاتے، لیکن مجھے نہیں آتا، امی پکاتی ہیں. نہیں ویسے ہمارے گھروں میں تو ماشاءاللہ مشرقی گھرانوں میں تو یوں ہوتا ہے کہ بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کھانے پینے کا وہ تیار کرتی ہیں اسپیشل اپنے گھر کے دیگر ممبران کے لیے. لیکن ابھی لگتا ہے آپ کو گھر والوں نے اس طرف بڑی بہن دونوں بھائی ہیں وہ پکانی. ہاں یہ بات ہے. خواتین حضرات پھر یقیناً ان سے بڑی ہیں جو کہ وہ ذمہ داری ادا کرتی ہیں، تو پھر ہماری حافظہ بیٹی پہ زیادہ ذمہ داری نہیں آتی. صحیح ہو گیا. عزیر آپ بتائیے، عید والے دن کیا زیادہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ زیادہ کیا کرتے ہیں؟ ملنا جلنا زیادہ رکھتے ہیں فرینڈس کے ساتھ، یا گھر میں بیٹھے ذرا نیند پوری کی، تھکاوٹیں اتاری، کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز پڑھ کے سیویاں وغیرہ کھا کے عیدی لی. فرینڈس کو عید مبارک. عید مبارک کہیں جا کے یا میسیجز؟ اوکے. اور پھر رات کو لانگ ڈرائیو پہ نکل جانا ناردرن ایریاز. وہ ڈرائیو کرتے ہو؟ نہیں. اچھا ابا جی کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. پھر چھوٹا ایسا میں نے کہا سافٹ ویئر بنایا ہوگا کہ ایک ہی بٹن دباتے ہوں گے سب کو میسج چلا جاتا ہوگا. کیوں جی بنایا ہوا ایسا کچھ؟ نہیں ایسا نہیں. ابھی ایسا نہیں ہے. اچھا پھر لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے، ناردرن ایریاز میں چلے گئے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سیٹ پہ خواتین حضرات جو بائیں جانب ہمارے یہ ساتھی موجود ہیں، ان سب کو کوئی ٹورزم کا شوق ہے. یہ تو مجھے چھوٹے ہوتے سے ہی لانگ ڈرائیو کا بڑا شوق ہے. اچھا. اور اسلام آباد ایک میں نے اپنے یاہو کا کوشچن تھا کہ ریممبریبل کوشچن کہ اگر آپ کا پاسورڈ فورگیٹ ہو جائے، اس میں رکھا ہوا تھا کہ ویئر از یور پلان ٹو گو ٹو ہنی مون. میں نے اسلام آباد رکھا ہوا تھا. اچھا. کیونکہ اسلام آباد میرا فیوریٹ سٹی تھا. وہ کیوں اسلام آباد تو عید کے دنوں میں ویسے ہی خالی ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں کہ شروع میں جاتا تھا وہاں پہ، تو پھر کوئی فیصل مسجد اور یہ چیزیں اور اس کے بالکل قریب وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے نا کہ یہ چونکہ ایک لیڈر ہیں تو اسلام آباد لیڈرز کا علاقہ ہے، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. یہ بھی بات ہو سکتی ہے بالکل. تو وقاص بھائی آپ بتائیے گا. میری بڑی مشہور جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ سونے والے لوگ یا جاگنے والے لوگ، میں ان لوگوں سے بڑا خلاف ہوں جو سوتے ہیں. وہ خوشی کا دن ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری جن کے ساتھ ہماری رنجشیں ہوتی ہیں یا اختلافات ہوتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہمارے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، وہ چیزیں کافی کم ہو جاتی ہیں. تو عید کا دن میں بڑا انجوائے کرتا ہوں، خاص طور دوستوں کو مل کے. جیسا میں نے پہلے بتایا میرا کاروبار کافی وسیع ہے، ماشاءاللہ. تو میرے پاس اگر کوئی نہ آئے تو میں ان کو خود کہتا ہوں یار کہاں ہو، میں صبح کا ویٹ کر رہا ہوں، کیوں نہیں آئے؟ آؤ عید انجوائے کریں. تو ایسا عید کا دن وہ انجوائے کیا جاتا ہوں. زبردست. خواتین حضرات جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ایک استاذ ہمیں کہا کرتے تھے، وہ تو ہمیں اس لیے کہا کرتے تھے کہ آپ کم سویا کریں، پڑھا زیادہ کریں، کام زیادہ کیا کریں. تو وہ ایک جملہ بولتے تھے، جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں. لیکن یہ جو وہ کھو دیتے ہیں وہ اتنا زیادہ انجوائے نہیں کرتے. جیسے وقاص کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ عید کے دن زیادہ سوتے ہیں وہ اتنا سیلیبریٹ نہیں کرتے، اتنا انجوائے نہیں کر پاتے. اچھا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی عید بڑی اداس بھی گزر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے رشتوں میں سے کسی رشتے سے ان کی جدائی ہوئی ہے، اور جن کی فیلنگز یہ ہیں کہ تم جو نہیں تو کیسی عید کہاں کی عید، جس نے نہیں تو کیسی عید کہاں کی عید، جس نے تم کو دیکھا اس کو عید مبارک. تو عید کے دنوں میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر ہیں، جو اپنی فیملی کے لیے آ نہیں سکے، وہ تھوڑے اداس سے ہیں یا جن کا کوئی رشتہ ان سے جدا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی میں یہ کہوں گا
کہ زندگی کی ان حقیقتوں کو اگر ہم تسلیم کریں، کیونکہ یہ دنیا کا نظام ہے جو ہمارے مطابق ظاہر ہے کہ نہیں چلتا، تو جیسا یہ رب کی مرضی صحیح، اور وہ چلے گا اپنی مرضی سے، قدرت کے فیصلے، تو اس میں ہمیں پھر اپنے عید کو بھی باقی لوگوں کے ساتھ مل بانٹ کے خوشیاں اور شکرانہ، خاص طور پہ عید کا میسج تو شکرانے کا میسج ہے کہ جس اللہ نے ہمیں توفیق دی، روزوں کی سعادت حاصل کی، تو پھر عید شکرانے کا موقع ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، سیلے کا دن ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان سے تو پوچھیں گے کہ ان کے ایم کیا ہیں، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی کچھ خواہشات، اور محسن صاحب سے بطور خاص ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ پیغام بھی دیں۔ ایک چھوٹا سا بریک، اسٹے وتھ پیغام ٹی وی۔ عید مبارک، 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 عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ جویریہ بیٹی سے ہم سوال کریں گے، بیٹے کیا آپ نے یہ جو آپ نے کارنامہ انجام دیا، ماشاءاللہ صرف 29 دن کے اندر قرآن پاک کو آپ نے یاد کیا، آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے؟ جی ہاں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، مجھے بہت خوشی ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، والدین کے لیے، پاکستان کے لیے، مجھے بہت خوشی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بڑی حیران کن بات واسفی یہ ہے کہ 30 سپارے اور 29 دنوں میں، اور میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ 30واں پارہ کس طرح سے انہوں نے کیسے کی؟ آخری دن میں نے 2 پارے کر لیے، آخری دن 2 پارے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 28 دنوں میں 28 پارے اور 29ویں دن 2 پارے۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔ اچھا ویسے ہمارے ہاں جو خواتین و حضرات جب حفاظ یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ عموماً یہ ہوتا ہے 30واں پارہ پہلے اور پھر 29 اور اس طرح سے پیچھے آتے ہیں، یہ انداز ہوتا ہے، یا پہلے 30 کے بعد پہلے سے شروع کر لیتے ہیں؟ آپ کی بھی کچھ ایسی ہی ترتیب تھی؟ میں نے الف لام میم سے سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ جوائن کیا تھا؟ ہاں جی، مدرسے میں گئی تھی میں، ام حبیبہ للبنات میں۔ اچھا اچھا، یہ لاہور میں ہی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ لاہور میں یہ زبردست ہو گیا۔ اور عبدالحق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بڑا اعزاز اس بیٹی نے حاصل کیا ہے، آپ کے لیے تو بہت سی اس میں خیر اور بہت سی مبارکباد ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ تانوں مبارک ہوئے، ساری دنیا سانوں مبارکاں دیندی ہے، کوئی مندا نہیں، کہندے بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری بچی نے 29 دن میں قرآن پاک کر کے ریکارڈ کیا آپ قائم کے کر۔ علم میں یہ بات ہے کہ روز قیامت جو ہے حافظ حافظہ کے والد کو، والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا؟ جی، اس بڑی بہن انہیں بھی حفظ کیتا، قرآن حفظ کیا، انہیں 3 سال کیتا، انہیں 29 دنوں کیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، یہ جو قرآن کے حامل ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، جو اس کو تمام عمر اپنائے رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہی خوبصورت انعام ہے کہ جب وہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو داخل کریں گے تو یہ فرمایا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی جتنی منازل ہیں وہ طے کرتا جا، چڑھتا جا آگے۔ تو یہ خوبصورت انعام جو ہے قرآن کے اس حامل کو، قرآن کے اس حافظ کو انشاءاللہ عطا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے یہ نعمت، یہ رحمت اپنے اس بندے کو بھی عطا کی۔ تو کیا میں ان کے اس قریب بیٹھا ہوں تو میری بخشش کے بھی کچھ چانسز بنتے ہیں تھوڑے بہت؟ انشاءاللہ جی، ہماری یہ بیٹی دعا گو ہے ہم سب کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے بھی کہ یہ امن کا گہوارہ بنے، یہاں بھی امن و سکون ہو، اور انشاءاللہ یقینی بات ہے ہم اللہ کی رحمت سے پر امید ہیں۔ اچھا، پاکستان پر یہ رحمت ماشاءاللہ آمین، بے شک بے شک بے شک۔ اور بیٹے آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا یہ کارنامہ انجام دیا کہ آپ کو اپنے ادارے کی جانب سے جہاں آپ پڑھا کرتے تھے کوئی انعام، کوئی اعزاز، کوئی؟ جی ہاں، مجھے یہ شیلڈ ملی تھی ادارے کی طرف سے۔ ہاں جی، اچھا دکھائیے اس پہ کیا۔ اوکے، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی یہ دیکھ لیں، ذرا کیمرے کی جانب اس کو یوں کیجیے گا۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے کیمرہ مین بھائی سے ذرا اس کو فوکس کر لیں، ہمارے ناظرین بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ اعزاز، یہ اس کی ویسے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دنیا میں چونکہ ہم اس دنیا میں جیتے ہیں تو یہ بظاہر حوصلہ افزائی کے لیے، اپریسیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیوں محسن صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے، اپریسیشن کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، اور یہ ایک یادگار بھی بنتا ہے اور ایک سمبل بھی ہے ان کی شاندار کامیابی کا۔ اور جیسے کہ ماشاءاللہ یہ میڈیا پر، مختلف ٹی وی چینلز پر اور آج پیغام ٹی وی سے ان کو انوائٹ کیا گیا، تو یہ حوصلہ افزائی بھی بڑی ضروری ہے۔
بالکل بالکل جی. اور ہم نے بھی اسی لیے ہی آج انوائٹ کیا ان کو تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچے اور جو ہمارے بچے بچیاں ابھی چھوٹے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یہ جذبہ ملے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں, قرآن کو بلکہ کرنا چاہیے, حفظ کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. بیٹے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ آگے اگلی زندگی کے لیے کوئی خواہش ہے آپ کی, یہ کارنامہ انجام ہو گیا, آگے کوئی خواہش آپ کی ہو, کچھ آپ مزید پڑھنا چاہیں, کچھ اس میں آگے بڑھنا چاہیں, کوئی خواہش؟ جی ہاں, میری خواہش ہے ام القرآن میں پڑھوں مکہ میں. اچھا ماشاءاللہ. سب سے بہترین ادارہ وہ پڑھنے کی جگہ میری خواہش ہے وہاں جا کے تعلیم حاصل کر دین کی خدمت کروں. ماشاءاللہ, یعنی کہ آپ کی خواہش ہے کہ ام القرآن یونیورسٹی ہاں مکہ میں ہے, وہاں آپ کا داخلہ, جی وہاں ہاں. پڑھیں. چلیں ماشاءاللہ, اس کے لیے تو پھر آپ کو بھی کوشش بھی اور دعا بھی کرنا, انشاءاللہ دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس کے لیے کوشش بھی کرنا پڑے گی, اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ سارے پروسیسز ہیں وہ بھی چلیں زبردست ہے. ابھی میں جب ہم شو کی ریکارڈنگ سے پہلے ان کے والد صاحب کے بارے میں کہ ماشاءاللہ کتنے محنتی انسان ہیں یہ بڑی ایک محنت سے شاید پاپڑ لگانے کا. ہاں جی اسیم. اچھا ہاں, میں پھیری کرنا پاپڑ دکانوں سیل میں نہیں کرنا. اور دیکھیں کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ خیر برکت کتنی ڈال دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور خواتین و حضرات, جب ہم بڑے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو انشاءاللہ ہر طریقے سے حلال ہی کھلانا ہے اور ہر طرح کے حرام سے انہیں محفوظ رکھنا ہے, کھلانے سے بھی, کام سے بھی, تو انشاءاللہ اس طرح کے انعامات, اس طرح کے معاملات کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خیر ہم اپنی زندگیوں میں محسوز کرتے ہیں. لیکن عباس بھائی سوئیاں نہیں ٹلنی چاہیے, یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ عبدالحق صاحب سے پاپڑ لے کے کھلا دیں گے عید کے موقع پہ. نہیں جی, سویاں انشاءاللہ. اچھا, ایک آپ کی اجازت سے میں ذکر کرنا چاہوں گا, پیغام ٹی وی سے میرا ایک انٹرویو جو کچھ عرصہ پہلے ٹیلی کاسٹ ہوا, تو اس کا فیڈ بیک مجھے آیا. بہاولپور سے ایک صاحب نے وہ میرا شو دیکھا. اچھا. انہوں نے انٹرنیٹ سے اپنے کزن کو کہا کہ مجھے سرچ کریں, مجھے سرچ کر کے نمبر حاصل کر کے مجھے رابطہ کیا, اور چند دن پہلے مجھے بات کر کے کہنے لگے کہ آپ کا بھی فزیکل پرابلم, آپ پیرالائزڈ ہیں اور بلائنڈ ہیں, اور میں بھی پیرالائز اور بلائنڈ ہوں, اور میرے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں. ان کا نام عثمان رضا ہے, جو پیغام ٹی وی بڑی باقاعدگی سے دیکھتے بھی ہیں اور بہاولپور میں رہتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جس سطح پر بھی کوئی میسج دیتے ہیں, کوئی پیغام دیتے ہیں, یا یہ آپ کا پروگرام, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پیغام ٹی وی کا یہ پروگرام دیکھ کے کتنے بچوں کے ذہن میں آئے گا کہ عزیر کی طرح وہ بھی مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ہو جائیں, کتنوں کے ذہن میں آئے گا کہ وقاص کی طرح وہ بھی انرجیٹک ہو جائیں جن کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہوں گے, یا بیٹی کی طرح کتنے لوگوں کے اندر یہ ریکارڈ ان کے ذہن میں آئے گا کہ وہ 29 دنوں میں یا اس سے بھی کم کر کے دکھائیں. تو یہ شاندار ایک ایفرٹ ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیر بیٹے آپ بتاؤ, یہ جو آپ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہو گئے, یہ کیا پروسیس ہوتا ہے, کیسے بنتے ہیں, کیا کیا آپ نے, ذرا ہمارے کچھ اور بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو اس سے کچھ سیکھ لیں. میں 4 ایئرس کا تھا. اچھا. جب میں نے کمپیوٹر سے اسٹارٹ لیا, اوکے, اور پاپا کو دیکھ کے پاپا کے فیس بک سے اینگری برڈ کھیلنی تھی. اچھا. پاپا کے کزنس کے ساتھ, ادھر سے میری ماؤس گریپ سیٹ ہو گئی. اوکے. پھر میں نے اکیڈمی میں جوائن کی, پاپا کے دوست کی اکیڈمی تھی, تو وہاں پہ میں کمپیوٹر کی کلاسز لیتا تھا. آپ کے پاپا بھی کمپیوٹر انجینئر ہیں؟ نہیں. اوکے. وہاں پہ میں کمپیوٹر کی کلاسز لیتا تھا. وہاں سے سر مجھے ڈفرینٹ فاؤنڈیشنس کی کلاسز میں بٹھا دیتے تھے. بی ایس سی کے کلاس میں کبھی بیٹھا ہونا, C++, C#, اس طرح کی لینگویجز. پھر سر نے ایک دن مجھے عرفہ کریم, آپ صرف 4 سال کے تھے, 4-5 سال کے ہو گئے تھے. 5 ایئرس کی ایج میں مجھے نا ونڈو ایکس پی انسٹال کرنی آتی تھی. اوکے. اسی طرح پھر آگے جاتا گیا. ایک دن سر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس لیپ ٹاپ تھا, انہوں نے گوگل کھولا اور اس کے اوپر ARF لکھا بس, تو آگے عرفہ کریم لکھا آیا. سر کہتے کہ آپ اگر ادھر لکھو HUZ, تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام بھی ادھر لکھا ہے پورا عزیر اوان, تو پھر آپ کو یہ پیپر کلیئر کریں گے. پھر میں نے وہاں سے اسٹارٹ لیا, اور پھر آج میں فاسٹ یونیورسٹی کا الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ کا آنرری ممبر ہوں. آج کل میں لرننگ سیکھ رہا ہوں UK سے, سیمولیشن پروٹیس پر. اسی طرح پھر آج کل, اور میں. اور ویسے ابھی آگے کیا ارادے ہیں آپ کے, مزید کیا ماشاءاللہ اور کارنامے انجام دینے ہیں انشاءاللہ؟ آگے بھی انشاءاللہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں ڈفرینٹ پروجیکٹس پر ورکنگ کروں گا ماشاءاللہ. میرے خیال ہے عزیر اوان جو ہیں یہ بل گیٹس کے لیے کافی بڑا خطرہ ہے.
جی بالکل، اگر خطرہ نہیں تو میں یوں کہوں گا کہ یہ چونکہ ہمارے بچے ہیں، پاکستانی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کو بہت بڑے کام کرنے چاہیے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. وقاص بھائی، آپ کے آگے کیا ارادے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے، ہمارے ناظرین کو بھی بتلائیے کہ کمپیوٹر آپریٹ کرنا آلدو کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، آپ نے ٹرائی کیا ہاتھ سے، اپنی کونی سے، ہر طرح سے نہ ہوا، آپ نے سوچا کہ مجھے اپنے نوز کو ٹرائی کرنا چاہیے، ماشاءاللہ اس میں آپ کامیاب ہو گئے. یہ کچھ سمجھ آتا ہے، لیکن ویب ڈیولپر ماشاءاللہ اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے اس میں شامل کر لیا، یہ کیسے؟ دیکھیں وہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، کوئی کام ناممکن نہیں ہے، پاسبلٹیز ہیں. تو ویب ڈیولپنگ پھر مجھے شوق جب ہوا تو پھر میں نے کہا کوئی ایسا کام جس میں ماؤس کا کم سے کم استعمال ہو، تو وہ کی ڈیولپمنٹ. پھر میں کالج میں گیا، وہاں میں نے ایڈمیشن لیا، یہ وہاں میں نے کہا میں ویب ڈیولپنگ کروں گا. میں نے سے پوچھا پہلے کچھ کیا، میں نے پہلے کچھ نہیں کیا. پھر آپ کیسے کرو گے؟ میں نے کہا وہ میرا مسئلہ ہے، آپ مجھے موقع دیں. انہوں نے ہے مجھے ایڈمیشن لیا، وہاں سے میں نے ویب ڈیولپنگ کی، اور میں وہاں کو 6 سال بیٹھ کے جو اس سے پہلے پاس آؤٹ ہوئے تھے، کسی نے اپنا فائنل پروجیکٹ جمع نہیں کرایا تھا. میرا فرسٹ منتھ کالج کا اپنا فائنل پروجیکٹ وہاں سبمٹ کرایا، بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ ملا. اور آپ اس بات پہ حیران ہوں گے، یہ سب کچھ میں نے میٹرک کرنے سے پہلے کیا، لیکن میں نے ابھی میٹرک بھی نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے میں نے یہ کام کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو میں نے کیا کیا، اللہ نے کروایا مجھ سے. بے شک، اس کی رحمت سب سے پہلے، اس رب کی رحمت سے اللہ نے ہمت دی مجھے دوبارہ، اور پھر میں نے کیا. پھر اس کے بعد جب میں یہ کام کر رہا تھا، گورنمنٹ کالج میں میرا ایک خواب تھا، وہاں جانا. وہاں چلا گیا، وہاں پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور، وہاں میں نے انٹر کیا، پھر بی اے آنرس کیا. ماشاءاللہ. اسی دوران میں نے ایک آرگنائزیشن کا بھی آغاز کیا، پیس ٹو لائف. یہ کیا کرتی ہے آرگنائزیشن؟ ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو اسپیشل پرسنس ہیں ان کو ویل چیئر پرووائڈ کرتے ہیں، اویئرنیس، ایجوکیشن، ہیلتھ. اور اس کے لیے آپ نے ٹیم بھی اپنی ڈیولپ کی؟ جی بالکل، میرے ساتھ 400+ ممبرز ہیں پورے پاکستان میں، ڈفرینٹ سٹیز میں. اور ہم کو مجھے ایک بات فخر ہے کہ جتنی فنڈنگ بھی ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ بروکر پاکستان کی، کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے. میں اس کے بڑا سخت خلاف ہوں، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والی قوم ہے، اور ہم پھر کسی اور سے کیوں مانگیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. وقاص بھائی مجھے بتائیے گا اب آگے آپ کے کیا، آپ کے ایم کیا ہے، کیا گولز کیا ہیں آپ کے؟ ہمارا خواہش وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن کچھ شارٹ ٹرم گولز تو انسان نے سیٹ کیے ہوتے ہیں نا. میری ویلفیئر کی ایکٹیویٹی ہے ان کو میں جاری و ساری رکھوں گا. جو خدمت کرنے کا جذبہ مجھے اللہ نے دیا ہے ماشاءاللہ، وہ میں نے اسے ایک ارادہ بنایا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس کام کو جاری رکھوں گا. بائی پروفیشن ویب ڈیولپر ہوں اور اس کو میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. وہ میرا روزگار ہے اور یہ میرا شوق ہے. اوکے. وقاص بھائی اگر آپ سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ ہمیں تھوڑا سا اگر کمپیوٹر آپریٹ کر کے یہاں دکھا دیں تو کیا ہماری فرمائش پوری کر دیں گے؟ اوکے. تو پھر خواتین و حضرات، میں اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر جلدی سے ہمارے اس بھائی کو آپ ایک کمپیوٹر اگر پرووائڈ کر دیں تاکہ یہ ہمیں کمپیوٹر آپریٹ کر کے دکھا دیں. اور اتنے میں یہ بتا دوں ناظرین کو کہ مستقبل کے ارادے بتاتے ہوئے وقاص نے ایک ارادہ نہیں بتایا، وہ مجھے اناؤنس کرنا چاہیے. آج کل رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے ان کے لیے. زبردست. تو کیا آپ بھی اس میں کوئی سپورٹ، کوئی ہیلپ کر رہے ہیں؟ اب مجھے اگر آپ سوئیاں کھلائیں گے تو اور جذبہ بڑھ جائے گا. سر میں عرض کروں کہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کھانے جا رہے ہیں. آپ کو خوشبو تو آنا شروع ہو گئی ہے، اگر آپ تھوڑا سا ایسے خوشبو تو آ رہی ہے ماشاءاللہ، اور اس میں وہ جو الائچی انہوں نے ڈالی، جلدی کھلا رہے ہیں کام آپ ہمیں آپریٹ کر کے دکھائیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد جو ہے سویاں ہی کھلا رہے ہیں. یہ اوپر کریے. اوکے. یہ ذرا حذیر آپ اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دیں جیسے بھائی کہہ رہے ہیں. اوکے. خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی وقاص
کس طرح سے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. یہ منظر, یہ جذبہ بھی دیدنی ہے. اور خواتین و حضرات, یہ میرے اور آپ کے لیے بہت سوچنے کا, سمجھنے کا مقام ہے کہ ہمیں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے, سوسائٹی میں پازیٹیو چینج کے لیے, اپنا کنٹریبیوشن دینے کے لیے بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے کہ میرے پاس یہ کمزوری ہے یا میرے پاس یہ موجود نہیں ہے, اس وجہ سے میں ایسا نہیں کر پا رہا, کر سکتا. وقاص جیسے دوست نے یہ ثابت کیا, کہا نہیں, یہ ثابت کیا کہ وی کین ڈو. زبردست, کین ڈو ایٹیٹیوڈ ہے ان کا. اور میں مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی آپ کی اجازت سے. کسی بستی میں آگ لگی تو آگ کافی تیز تھی, زیادہ تھی, تو دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کی بوند لے کے آتی اور آگ پر ڈالتی, پھر جاتی, پھر لے کے آتی. شام تک یہ منظر دیکھنے والے ایک صاحب نے چڑیا سے پوچھ ہی لیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری یہ ایک ایک بوند اس آگ کو بجھا نہیں سکتی؟ تو کہنے لگی کہ ہاں, یہ مجھے پتا ہے کہ یہ آگ میں نہیں بجھا سکتی, لیکن کم از کم میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں, آگ بجھانے والوں کی صف میں تو شامل ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خواتین و حضرات, اس حوالے سے میں بھی ایک انشاءاللہ اپنی گزارش پیش کروں گا, لیکن میں آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا محسن بھائی سے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے عید کے اس خوشی کے موقع پر کوئی پیغام دینا چاہیں. عید کا میسج میرا یہ ہے کہ عید کی خوشیوں کو زیادہ کرنے کا ایک فارمولہ سمجھ میں آ گیا ہے, اور وہ فارمولہ آپ لوگ بھی اگر اپنا لیں آج کے دن تو آپ کی زندگی میں خوشیوں کا کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیے جن کی زندگیوں میں خوشیاں کم ہیں, جن کے چہرے آج آپ کو اداس نظر آ رہے ہیں, جا کے کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریے. آپ یقین مانیں کہ آپ کو اندر سے فیل آئے گی کہ آپ کی خوشی پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے. کسی ہاسپٹل کا وزٹ کر سکتے ہیں, اپنی فیملی میں کچھ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں جن کے چہروں پر, دلوں میں آج کچھ اداسی ہے. تو آج ہم عہد کریں کہ ہم اداس لوگوں کو خوش کریں گے تاکہ ان کی خوشیوں کو بڑھا کے اپنی خوشیوں میں اضافہ کریں. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. جویریہ بیٹے, آپ اس موقع پہ کچھ کہنا چاہیں؟ جی ہاں, میں لوگوں کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, قرآن پاک پڑھا, اس طرح رمضان کے بعد بھی عید کے بعد اس طرح قرآن پاک کی طرف دھیان رکھیں اور اپنا قرآن پاک طرف رجحان رکھیں, نمازوں کی طرف. ماشاء اللہ, بہت زبردست, بہت زبردست. جی حزیر, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ خوشیوں کو ملٹیپلائی کریں اور جو غم ہے ان کو ڈیوائڈ کریں. کیا بات, وہی بات. کیا بات. میں سوچ رہا تھا کہ تمام بچوں کے لیے میسج دیں گے کہ اپنے کمپیوٹر کو فارمیٹ کر کے دوبارہ سے ونڈو انسٹال کریں. خواتین و حضرات, ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ اور بھی بہت سے شائننگ سٹارز ہیں جو سب کو یہاں پر بلانا تو ممکن نہیں ہے. میں ایک دو کا تذکرہ کیے چلوں گا. ہمارے ملک کے ہی ایک نوجوان ہیں, حسن ہیں, جو کہ جن کی مارک زکربرگ سے بھی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے جب اپنا وین ان سے شیئر کیا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے, اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہی ہمارے فیس بک کا بھی وین ہے. اور اسی طرح ایک اور نوجوان ہیں جو رافع بلوچ, وہ بھی بہت فیمس ہمارے ایسے ہیں شائننگ سٹار ہیں. ان کو ایتھیکل ہیکر بھی کہا جاتا ہے. گوگل کے اندر کچھ ٹیکنیکل ایرر تھا جس کو انہوں نے ان کے سامنے رکھا, بعد میں انہوں نے اس کو پروف کیا, اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے, ان کی اس کاوش کو ریکگنائز کیا گیا ہے. میں آپ سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے عید کے اس دن اپنی فیملی سے کچھ وقت نکال کے پیغام ٹی وی فیملی کے ساتھ وقت بتانے کے لیے تشریف لائے, سوئیاں کھانے آئے خاص طور پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے خوشیاں دینے کے لیے, ان کے ساتھ خوشیاں شیئر کرنے کے لیے اور موٹیویشن شیئر کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, حفظ و امان میں رکھے. آپ سب کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کسی دانا نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سوسائٹی کے اندر کوئی حقیقی اس کے اندر آپ کا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے جس سے کوئی حقیقی اضافہ ہو رہا ہے یا حقیقی فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی ذات میں خود ایک اضافہ ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ
کسی نہ کسی طریقے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, بیکار نہیں بھیجا, آبس نہیں بھیجا, ہمیں کسی کام کے لیے بھیجا ہے, اور جو صلاحیتیں, جو مثبت صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں, ان کا مثبت استعمال ہمیں کرنا چاہیے, سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان مہمانوں سے ہم اجازت چاہیں گے, اور ابھی پیغام ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک.